سورہ المائدہ آیت نمبر 109 ترجمہ: اس دن سے ڈرو جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا اور انہیں کہے گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں، تو خود تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تفسیر: یہ آیت حقیقت میں گزشتہ آیات کی تکمیل کرتی ہے، کیونکہ گزشتہ آیات حق و باطل کے مسئلے کے ساتھ مربوط تھیں۔ تقویٰ اور حکم خدا کی مخالفت سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں کہتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے رسالت اور ان کی ماموریت کے بارے میں سوال کرے گا، اور ان سے کہے گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ اپنے کسی بھی قسم کے ذاتی علم کی نفی کرتے ہوئے تمام حقائق کو علم پروردگار کے ساتھ وابستہ کر کے کہیں گے، خداوندہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہی تمام پوشیدہ اور چھپی چیزوں سے آگاہ ہے۔ اس طرح تمہارا ایسا علم الغیب خدا اور ایسی عدالت سے سامنا ہوگا، اس لیے تم اپنی گواہیوں میں حق و انصاف کو ملحوظ نظر رکھو۔ یہاں دو سوال سامنے آنے والے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و مرسلین اپنی امت کے گواہ اور شاہد ہیں، جبکہ اوپر والی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے علم کی نفی کرتے ہیں اور تمام چیزوں کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں باتوں کے درمیان کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں باتیں دو علیحدہ علیحدہ مرحلوں کے ساتھ مربوط ہیں۔ پہلے مرحلے میں جس کی طرف زیر بحث آیت میں اشارہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے پروردگار کے سوال کے جواب میں اظہار ادب کیا ہے اور اپنے آپ سے علم کی نفی کی ہے، تمام چیزوں کو خدا کے علم سے وابستہ کی ہے۔ لیکن بعد کے مرحلوں میں اپنی امت کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس کو واضح کریں گے اور اس کی گواہی دیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے کہ بعض اوقات استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ فلاں شخص کے سوال کا جواب دو، اور شاگرد پہلے تو اظہار ادب کے طور پر اپنے علم کو استاد کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر قرار دیتا ہے، اور پھر جو کچھ وہ جانتا ہے اسے بیان کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام اپنے سے علم کی نفی کیسے کریں گے، حالانکہ وہ عام عادی علم کے علاوہ بہت سی مخفی حقائق پروردگار کی تعلیم کے ذریعے جانتے ہیں۔ اگرچہ اس سوال کے جواب میں مفسرین نے طرح طرح کی بحثیں کی ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو خدا کے علم کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہماری ہستی اس کی بے پایوں ہستیوں کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں، اور ہمارے علم اس کے علم کے سامنے کوئی علم ہی شمار نہیں ہوتا، اور خلاصہ یہ ہے کہ ممکن جو کچھ بھی ہو واجب کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا علم و دانش اپنے مقام پر بہت زیادہ ہے، لیکن جب اس کا قیاس علم پروردگار کے ساتھ کیا جائے تو وہ کوئی شے شمار نہیں ہوگا۔ حقیقت میں عالم واقعی وہ ذات ہے کہ جو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہو، اور تمام ذرات علم کے ایک دوسرے سے وصل اور پیوند سے باخبر ہو، اور اس جہاں کی تمام خصوصیات سے جو ایک وحدت کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے آگاہ ہو، اور یہ صرف خداوند تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہم نے اب تک جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت پیغمبروں اور اماموں سے ہر قسم کے علم غیب کی نفی کی دلیل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کر رکھا ہے، کیونکہ علم غیب ذاتی طور پر اس ہستی سے ہی مربوط ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بالذات اس قسم کے علم کا حامل نہیں ہے، بلکہ جتنا خدا نے اسے علم غیب دیا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اس چیز کی گواہ ہیں کہ جن میں سے سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں ہے، خداوند عالم علم غیب ہے، اور سوائے ان کے رسولوں کے جنہوں نے اس سے برگزیدہ کیا ہے، اور کسی کو اپنے علم غیب سے آگاہ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھ پر وحی کرتے ہیں۔ ان آیات اور ان جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب ذات خدا کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن جس شخص کے لیے وہ جتنا مسلط سمجھتا ہے اسے تعلیم دیتا ہے، اور اس کی کمیت و کیفیت اس کی خواہش اور معاشیت سے مربوط ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔